बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे बड़ा हैरान कुन एक कदम उठाया है सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने, और वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़। इस पे बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं, पीटीआई की लीडरशिप है, इमरान खान की जो बहनें हैं, वकला हैं, वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं, जब से ये 23-24 मार्च का लार्जर बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जुमरात और मंगल की मुलाकातें स्मूथ होंगी, उसके बाद से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। एक तरफ पीटीआई की जानिब से उमर अयूब, अलीमा खान, हामिद रज़ा, उसके अलावा मुख्तलिफ कंटेम्प्ट की पिटिशंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। 3 अप्रैल से शुरू हुई थी और वो फिक्स नहीं हो रही। आज फिक्स हुई थी, उसका आज क्या होता रहा दिन भर, सुबह 9 से 5 बजे तक, वो दूसरे हिस्से में हम जिक्र करेंगे। लेकिन सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने, एक तरफ पीटीआई ने कंटेम्प्ट की पिटीशंस दायर की हैं, तो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने भी कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल कर दी है। किस पर? इमरान खान साहब पर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और इंतजार पंजोता पर। और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि वही ऑर्डर जिसका हवाला पीटीआई दे रही है कि उस पर अमल नहीं हो रहा, तो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल कह रहा है उसी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पीटीआई ने की है और उस पर अमल नहीं किया, तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, सलमान अकरम राजा के खिलाफ भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग, बैरिस्टर गौहर, इंतजार पंजोता, सब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो देखा आपने जो सीन के आगे बताते हैं आपको इनकी पिटीशन में है क्या। नवीद हयात मलिक हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो वकील हैं इसमें जो सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल है, और उन्होंने इनेक्स्चर्स क्या क्या लगाए हैं वो तो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम पिटीशन में जाएंगे। खास तौर पर पीटीआई का एक इंटरनल मैटर टच किया गया है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ये कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से इल्जामात आए हैं इसमें, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो इनेक्स्चर्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें जो क्रिमिनल ओरिजिनल, मतलब जो 24/3 का जो ऑर्डर है, 24 मार्च का जो लार्जर बेंच ने दिया था, उस लार्जर बेंच के ऑर्डर की कॉपी लगाई गई है। फिर 26 अक्टूबर के जो आईसीए थी इंट्रा कोर्ट अपील, उसकी कॉपी इसमें लगाई गई है। इसके अलावा एक और आईसीए थी, इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसकी एसओपी जो 28 मार्च 2024 को 28 मार्च 2024 को जो एसओपीज बने थे, उनकी कॉपी साथ लगाई गई है। और इसी तरह और ऑर्डर्स हैं, और लिस्ट ऑफ विजिटर्स प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1, इमरान खान की जानिब से जो लिस्ट दी गई विजिटर्स की, उसकी लिस्ट साथ लगाई गई है। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो मीटिंग्स के हवाले से अडियाला जेल के हुकाम को मिलती रही एप्लीकेशंस, उनकी कॉपी लगाई गई है। मुख्तलिफ जो कॉपीज मिलती रही हैं उनकी साहिवाल, और इसके अलावा मुख्तलिफ। उसके बाद कहते हैं कि रिपोर्ट जो एसओपीज के हवाले से इन्वेस्टिगेशन है इस्लामाबाद की, और इमरान खान और बाकी सारे मामलात के हवाले से एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट भी इसमें जो है वो जमा करवाई गई है। अब आते हैं दरखास्त में लिखा हुआ क्या है। दरखास्त के शुरू में तो वो सारा जो है वो हवाला दे रहे हैं कि कौन सा ऑर्डर था और किस पे अमल दरामद के हवाले से अदालत ने जो है वो हुक्म दिया था। जिसके बाद इमरान खान के जो वकला हैं उनकी जानिब से इसकी, इमरान खान की जानिब से मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर्स ने इसकी जो है वो खिलाफ वर्जी जो वो की। और इसमें जेल रूल्स की सेक्शन 265 का हवाला दिया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि जो इसमें प्रिजनर है वो किसी किस्म की पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो 265 सेक्शन है, ये मुझे यहाँ तक याद पड़ता है जस्टिस सरदार एजाज शाह खान के सिंगल बेंच ने इसको गैर आईनी करार दिया था। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो इंट्रा कोर्ट अपील में वो ऑर्डर सस्पेंड हुआ था या नहीं हुआ था। अब जो बात कर रही है जो जेल अथॉरिटीज, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के 265 क्लियर है जो प्रिजनर्स के हवाले से कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर सकते। तो उस वक्त जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने ये कहा था कि आप एक जो कैदी है उसको वोट का राइट दे रहे हैं, उसको सोचने का राइट नहीं है, मतलब वो सोच नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, और आप कहते हैं वोट का राइट है। तो इस वजह से उन्होंने उसको आइन से मुतसादिम करार दिया था।
اور اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا، غیر قانونی قرار دیا تھا اور کالعدم قرار دے دیا تھا 265 اس سیکشن کو. لیکن جیل حکام نے اس کے ساتھ لگایا ہے. دیکھنا پڑے گا کہ انٹرا کورٹ اپیل میں وہ سسپینڈ ہوا ہے یا ابھی بھی آن فیلڈ ہے. اگر آن فیلڈ ہے تو پھر کیسے جو ہے وہ اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایس او پیز کے مطابق جو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اڈیالہ جیل کے حکام کو، وہ پراپر آگاہ نہیں کیا گیا. ایس او پیز کے مطابق وہی جمعرات، منگل، ملاقات، لسٹیں، جانا، ساری چیزیں وہ آپ کو پتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور یہ بھیجتے رہے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مختلف جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ وہاں پہ آتے رہے جیل کے پاس، جیل حکام کے پاس، اور وہ جو ہے وہ ایک پریشر ڈالتے رہے جیل حکام پر، جیل اتھارٹیز پر کہ ہماری میٹنگ عمران خان صاحب سے ارینج کریں، کیونکہ عمران خان صاحب کی ریکمنڈیشن ہے کہ ہماری میٹنگ جو ہے وہ کی جائے. مطلب ایس او پیز کے ہٹ کر وہ کہتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ جو رسپونڈنٹس ہیں، مطلب عمران خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور جو انتظار بھجوتا ہے، یہ چاروں لوگ جو ڈسپلن تھا پی ٹی آئی کی انٹرنل جو گروپنگ ہے اس کو مینٹین کرنے میں ناکام رہے ہیں. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیو ٹو انٹرنل گروپنگ ڈویژنز ود ان دا پولیٹیکل پارٹی. تو یہ بات سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کیسے کر سکتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کہ اس کی انٹرنل جو ہے وہ گروپنگ ہے اور اس وجہ سے وہ اپنا ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین نہیں کر سکے اور وہ پراپر جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے وہ ایس او پیز کے مطابق چیزیں جو ہے وہ جیل حکام کو. تو یہ انٹرنل گروپنگ کا ذکر میرے لیے حیران کن ہے. بہرحال انہوں نے لکھا ہے تو میں نے ذکر کر دیا. آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرز نے عمران خان کی انسٹرکشنز پر جو انہوں نے میڈیا انٹریکشن کی، جو انہوں نے انڈرٹیکنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے دی تھی کہ ہم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر ہم جو ہے وہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پی ٹی آئی عمران خان کی انسٹرکشنز پر اس کی وائلیشن کی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ملاقات یہ کب ہوئی ہے. مجھے تو یہ یاد نہیں پڑ رہا کہ 24 مارچ کے بعد کب سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی. ایک ملاقات مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ملاقات سلمان اکرم راجہ کی ہوئی تھی. باقی اس کے بعد تو سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہی نہیں ہو سکی. اور 20 مارچ سے جو علیمہ خان اور پی ٹی آئی عمران خان کی فیملی کی تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی. بہرحال یہ جیل اتھارٹیز نے یہ کہا ہے، بڑا ہی مطلب آ رہا ہے، ہنسی آ رہی ہے. جیل اتھارٹیز نے یہ بھی الیج کیا ہے کہ انہوں نے جیل کے باہر ملاقات کی بھی ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو پریزن رولز ہیں، جیل رولز ہیں 1978 کے، ان کا ایک رول ہے 561. 561 وہ انہوں نے ریپروڈیوس بھی کیا ہوا ہے، جس کا لبے لباب یہ ہے کہ کوئی بھی وزٹر وہاں پہ اگر ملاقات کے لیے آتا ہے، وہاں جیل رولز میں دیے ہوئے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ اگر وہ کرتا ہے، وہ ثابت ہو جائے، تو جیل رولز کے مطابق اس کی جو وزٹ کرنا ہے یا میٹنگ کرنا ہے یا ملاقات کرنا ہے، اس کو سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے یا اس پر جو وہ ریسٹرکشنز بھی لگائی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک حوالہ دیا گیا ہے جیل اتھارٹیز کی جانب سے پیراگراف 8 میں. اچھا، 9 میں جا کر آگے جا کر یہ کہتے ہیں کہ جب جو انیشل جو ایس او پیز بنے تھے تو اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ انڈر ٹرائل پریزنر تھے اور اب جو ہے وہ کنوکٹڈ پریزنر ہیں، مطلب سزا یافتہ قیدی ہیں. تو اس لیے جو ایس او پیز ہیں وہ 1978 کے پریزن رولز کے مطابق ان کو جو ہے وہ ریوائز کرنا چاہیے، ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے، کیونکہ پہلے جو ہے وہ انڈر ٹرائل کے تھے، اب جو ہے وہ کنوکٹڈ کے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں. عمران خان صاحب جو ہے کنوکٹڈ بھی ہیں اور انڈر ٹرائل بھی ہیں. ان پر تو 200 کیسز ہیں، 9 مئی کے 8 کیسز لاہور کے. جہاں ابھی اکتوبر نومبر میں جو کیسز چلے ہیں ان کیسز کا حساب لگایا جائے، میرے خیال میں 30-40 کیسز تو وہ بن جاتے ہیں، تو ان میں بھی انڈر ٹرائل ہو گئے. اچھا جی، اچھا، ان کے خلاف کیس چل رہا ہے یہ توشہ خانہ والا، انڈر ٹرائل ہو گئے. ان کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس چل رہا ہے، وہ انڈر ٹرائل ہو گئے. تو انڈر ٹرائل بھی ہیں اور کنوکٹڈ بھی ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جیل حکام کی صرف وہ انڈر ٹرائل ہے، صرف کنوکٹڈ نہیں ہے، وہ انڈر ٹرائل بھی ہیں.
یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریوائز کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حوالہ دیا گیا ہے کہ 27 نومبر 2024 کی ایک محکمہ داخلہ پنجاب کی ایک رپورٹ تھی، پھر 29 نومبر 2024 کی جو راولپنڈی پولیس کی رپورٹ تھی، آئی جی پولیس کی پریزن کی رپورٹ تھی، اس کی کاپی ساتھ لگائی گئی ہیں۔ 29 نومبر کی ایک اور رپورٹ بھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سچویشن بنی تھی اس وقت کی سیکیورٹی کی صورتحال اور سیکیورٹی تھریٹس کا معاملہ جو تھا، تو اس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ سپیچز اور مختلف جو میڈیا فورمز پر بات تو سیکیورٹی ایجنسیز نے کوئی رپورٹس تیار کی تھیں جو سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ پیراگراف 11، اچھا اس میں بھی ایک چیز جو آئی ہے بڑی ہی عجیب لگی ہے مجھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیس سبجیکٹ میٹر ہے یہ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ان پر مشتمل لارجر بینچ نے یہ قرار دیا تھا کہ آج کے بعد اگر اس قسم کا کوئی بھی کیس ہوا تو ہمارے ہی کورٹ میں آئے گا اور اسی عدالت میں آئے گا اور یہی بینچ سنے گا۔ تو پیراگراف 12 میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کلیئر وائلیشن کی ہے۔ کیا وائلیشن کی ہے؟ وائلیشن یہ کی ہے جی، عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن 27 مارچ کو اینٹی ٹیررزم کورٹ راولپنڈی میں فائل کی اور ان کو یہ کہا کہ ان کو یہ فیسلٹی دی جائے ملاقاتوں کے حوالے سے۔ اچھا اس میں جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اس نے بھی اجازت دی ہوئی ہے، اس کے باوجود ہمیں عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الگ ہی ملاقات جب کی جا رہی تھی۔ پھر جب یہ 24 مارچ کو یہ آرڈر ہو رہا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب کے وکلا نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، ان کے ذاتی والد جو ہے ان سے معائنہ نہیں کروایا جا رہا، تو وہ کروانے کی حکم دیا جائے۔ تو اس وقت عدالت نے وربلی یہ کہا تھا، ہم کورٹ میں ہی تھے، کہ آپ ٹرائل کورٹ سے بھی جب رجوع کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ یہ ایک الزام اور الیج کیا ہے جیل حکام نے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے، کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ 27 مارچ کو وہاں پہ جو فیسلٹی کے لیے کیا ہے تو اس لیے عمران خان صاحب نے 24 مارچ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی وائلیشن کی ہے۔ تو اب ان کی جو فیسلٹی ہے، یہ جو عدالتی آرڈر ہے جس میں فیسلٹی دی گئی ہے، یا تو یہ سسپینڈ کر دی جائے یا وڈرا کر دی جائے 1978 کے پریزن رولز کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا پیرا 14 میں 41 FIR کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں کچھ لوگ تھے، ان کے ورکرز، مختلف ورکرز تھے جنہوں نے ٹویٹس کی، میڈیا میٹیریل ان کا تھا سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، تو وہ پرووک کر رہے تھے اپنی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے، تو ان کے خلاف 41 FIR ہوئی۔ تو مجھے یہاں پر سینس کرتا ہے کہ اکتوبر نومبر کی جو FIRs ہیں ان کی جو ہے بات کیا جا رہا ہے۔ یہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بتا رہے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ اپنی جیل سے باہر نکل کے بھی سارا آبزرو کر رہے ہیں کہ باہر کیا چل رہا ہے، اس پولیٹیکل پارٹی پہ کتنے FIR ہیں، کیا کرتے ہیں، باہر نکل کے سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ پیراگراف 15 یہ کہتے ہیں کہ جو ریسپونڈنٹس ہیں، مطلب عمران خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور اور انتظار بھجوتا، یہ چاروں جو ہیں انہوں نے عدالتی آرڈر کی جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا اور عدم عمل درآمد کے مرتکب ہوئے ہیں یہ۔ تو اس لیے جو آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آف پاکستان اور سیکشن 3 اور 4 آف دا کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003، اس کے تحت ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایکشن جو ہے یہ انڈرمائن کیا گیا ہے، انڈرمائن کرتے ہیں اس عدالت کی اتھارٹی کو، اور جو ہے وہ نظام انصاف میں رکاوٹ کا سبب جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ آگے جا کر کہتے ہیں کہ پٹیشنر کے پاس اور کوئی ریمیڈی نہیں تھی کہ وہ یا اس کو کورٹ کے سامنے آتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو کنٹیمپٹ کی کارروائی، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ کنوکٹڈ ہو گئے ہیں، وہ انڈر ٹرائل نہیں ہے، تو اس لیے جو جیل رول 78 کے تحت ان کی جو SOPs ہیں وہ امینڈ کیے جائیں۔ یہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہہ دیا ہے عدالت کو۔ بہرحال بڑی انٹرسٹنگ، بڑی دلچسپ یہ درخواست ہے، اور PTI والے تو سوچیں گے کہ یہ کنٹیمپٹ ہم نے کی ہے، جن کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ان پہ کنٹیمپٹ بھی ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ہے ایک، اور دوسرا ساتھ ہی آج صبح 9 بجے سے 5 بجے تک، پچھلی ویڈیو میں کافی ڈیٹیل بتا چکا ہوں، اگلی بتاتے ہیں۔ جب آج جسٹس انعام امین مناس نے 1:30 بجے سماعت شروع کی تھی تو علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر اس کے سردار لطیف کھوسا، اس کے علاوہ جو وہ PTI جو ان کے عمر ایوب ہے، شبلی فراز، وکلا، یہ سارے موجود تھے وہاں پہ۔ اچھا
वहां पे क्या हुआ, वहां पे कहा उन्होंने, जो जस्टिस इनाम अमीन मेराज साहब है, कि उन्होंने कहा कि गलती से ये केस सिंगल बेंच में लग गया था, लार्जर बेंच में लगना था। उसके बाद ये सारे गए चीफ जस्टिस की कोर्ट में, चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी पास बैठे रहे 3, 4, 5 बजे तक। फिर जो है नीचे आए, नीचे से ऑर्डर निकलना था, फाइल जो है वो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज के पास थी, वहां से फाइल ब्रांचों में जा रही थी, ब्रांचों से कुछ लोग ऊपर 3rd फ्लोर पे थे, कुछ 1st फ्लोर पे थे, कुछ ग्राउंड फ्लोर पे थे। और ये पीटीआई के सारी लीडरशिप, उमर अयूब, शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, उसके अलावा उनके वकला, उनकी बहनें, इमरान खान की बहनें, ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे बड़ी तादाद में, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। किस लिए? कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के केस लगा दें। आखिरी खबर यह है कि मुलाकातों का केस कल भी नहीं लगाया गया लार्जर बेंच के सामने। अब यह केस पीर को ही बज़ाहिर लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ मुल्क को यकजहती की जरूरत है, और यकीनी तौर पर यकजहती होनी चाहिए इतने क्रूशल माहौल में, जहां पे इंडिया जो पाकिस्तान का दुश्मन है, हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें एक यकजहती की जरूरत है। तो उस यकजहती में हुकूमत को थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए और पीटीआई की मुलाकात करवा देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। और यकजहती का मुजाहरा इसी का तकाजा करता है। लेकिन आप सुबह से शाम तक उनको अगर उनमें घसीटेंगे अदालतों में और उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर आप जो है वो, फिर भी मैं कहता हूं कि उनको यकजहती का मुजाहरा कम से कम इस पॉइंट पे करना चाहिए जो भारत कर रहा है पाकिस्तान के साथ जो है वो। लेकिन हुकूमत को कुछ ना कुछ जरूर रिलैक्स करना चाहिए चीज़ों को। आप उनको भी ऑन बोर्ड लाएं, उन पर मुशावरत करें, यकजहती का मुजाहरा नजर आए। ऐसा नहीं है कि आप बयानबाजी करें और आगे बढ़ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने देखा बैरिस्टर गौहर ने भी बयान दिया है, बाकी लोगों ने भी बयान दिए हैं कि हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं। तो इसलिए हुकूमत को भी दिल बड़ा करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।